السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آج 6 جنوری 2020 کو پی ڈی ایم کا بنوں میں جلسہ ہونے جا رہا ہے۔ اس حوالے سے بات کروں گا۔ یہ ویسے تو ریلی ہے، ریلی کو تبدیل کر دیا گیا ہے جلسے میں، اس کا بھی حال حوال دوں گا۔ اور وہاں پہ جو تاجر تنظیمیں ہیں، یونینز ہیں، کتنی ہیں، انہوں نے کیا ریسپانس دیا ہے پی ڈی ایم کو، کون کون اس میں شرکت کریں گے، مولانا فضل الرحمان، مریم نواز، بلاول بھٹو زرداری اور باقی رہنماؤں میں سے کون کون شرکت کرے گا، کون کون نہیں جائے گا۔ بلاول بھٹو زرداری آج کل پی ڈی ایم کے جلسوں میں نہیں آ رہے، کیوں نہیں آ رہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، اور بنوں جلسے میں آئیں گے نہیں آئیں گے، مالا کنڈ میں پھر جلسہ ہے وہاں پہ آئیں گے نہیں آئیں گے، باقی مردان اور بہاولپور میں کیوں نہیں گئے، اس کی بھی ایک زبردست انٹریسٹنگ وجوہات سمجھ میں آ رہی ہیں جو بتائی جا رہی ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن ڈیٹیل میں جاؤں تو اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست کروں گا جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں پولیٹیکل وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں، اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز، بنوں جلسہ جو ہے، اس کو اب جلسہ کہہ سکتے ہیں، بنوں ریلی نہیں ہے۔ مردان اور بہاولپور کے جو اجتماعات تھے وہ تو ریلیاں تھیں، یہ تمام ریلیاں اناؤنس کی گئی ہیں۔ جو 14 جلسے جس کو ہم کہہ رہے ہیں، یہ ویسے ریلیاں ہیں، کھڑے کھڑے سڑک پر جو ہے اجتماع سے خطاب کرنا، یہ ریلی ہوتی ہے۔ جلسہ گاہ کسی کوئی پنڈال بنایا جاتا ہے، کسی اسٹیڈیم میں، کسی پارک میں، کسی گراؤنڈ میں، وہ جلسہ ہو جاتا ہے، کرسیاں لگائی جاتی ہیں۔ تو اس ریلی کو بنوں میں جو آج ہونے جا رہی ہے 6 جنوری کو، اس ریلی کو جلسہ گاہ میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ زیاد اکرم دورانی اسپورٹس کمپلیکس ہے، وہاں پہ 20,000 سے زائد کرسیاں لگا دی گئی ہیں۔ فوٹیج بھی میرے پاس ان کرسیوں کی آئی ہے، دوستوں نے شیئر کی ہے۔ وہاں پہ ہمارے دوست ہیں جرنلسٹ عثمان خان، وہ بہت ایکٹیو ہوتے ہیں، عثمان خان نے بھیج دی ہے مجھے بھی فوٹیج، اور خبریں بھی شیئر کی ہیں۔ نون لیگ کی جانب سے مریم نواز نے جانا تھا، لیکن مریم نواز نہیں جا رہی۔ مولانا فضل الرحمان تو جا رہے ہیں، یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ مولانا کے ترجمان سے میری بات ہوئی ہے، انہوں نے بتایا کہ مولانا فضل الرحمان آج کے بنوں کے جلسے میں ہوں گے، شرکت کریں گے۔ مریم نواز شریف نہیں جا رہی۔ مریم نواز کی جگہ پر احسن اقبال جو نون لیگ کے سیکرٹری جنرل ہیں اور جو کے پی کے صوبائی صدر ہیں نون لیگ کے، امیر مقام، یہ نون لیگ کے ریلیوں کی اور وفد کی یا قافلے کی قیادت کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری بھی شرکت نہیں کریں گے۔ بلاول کا یہ تیسری ریلی ہوگی یا تیسرا جلسہ ہوگا پی ڈی ایم کا جس میں بلاول نہیں جا رہے۔ بلاول کے لیے کہا جا رہا ہے کہ مالا کنڈ کا جو جلسہ ہوگا اگلا، بنوں کے بعد مالا کنڈ میں ہے، 11 ہے یا 13 ہے میرا خیال ہے، مالا کنڈ کے جلسے میں جائیں گے۔ کیوں مالا کنڈ میں جائیں گے، بنوں میں کیوں نہیں جائیں گے، اس کی وجوہات مجھے جو سمجھ میں آئی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ایک تجزیہ ہے میرا، وہ شیئر کر رہا ہوں۔ مردان کے بعد پھر بہاولپور، پھر بنوں۔ اب بنوں میں چونکہ یہ حلقہ جو ہے، حلقہ انتخاب جو ہے، یہ جے یو آئی کا زیادہ سمجھا جاتا ہے۔ اکرم خان دورانی وہاں سے ایم این اے منتخب ہوتے ہیں، تو یہ اثر رسوخ جو ہے جے یو آئی کا بنوں میں زیادہ سمجھا جاتا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری جائیں گے بھی تو وہاں پہ کارکنان کی تعداد بنوں کی اتنی نہیں شاید ہوگی پیپلز پارٹی کی جتنی کہ جے یو آئی کی کارکنوں کی ہوگی، تو ایک ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے۔ مالا کنڈ کیوں جائیں گے، نفیسہ شاہ نے اس کی تصدیق کر دی ہے۔ نفیسہ شاہ نے کہا ہے کہ بتایا ہے کہ مالا کنڈ جائیں گے بلاول بھٹو زرداری۔ مالا کنڈ میں کیونکہ پیپلز پارٹی کا حلقہ انتخاب سمجھا جاتا ہے مالا کنڈ کے علاقے کو، وہاں پہ اکثریت ہے پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی، وہاں سے ایم این ایز، ایم پی ایز پیپلز پارٹی کے منتخب ہوتے رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ آصف علی زرداری گئے تھے میرا خیال ہے، میں بھی میرا خیال تو کیا ہے یقیناً گئے تھے، میں بھی گیا تھا، آصف علی زرداری کے ساتھ نہیں گیا تھا، لیکن
ہم کور کرنے گئے تھے، میرے ساتھ احمد منصور تھے ایکسپریس ٹی وی سے، میں دنیا ٹی وی کی طرف سے گیا تھا، تو لال محمد خان کے گھر پر رہائش رکھی تھی آصف علی زرداری نے، پھر خورشید شاہ بھی وہاں پر آئے تھے، تو مالاکنڈ کے علاقے میں مجھے یہ پتہ ہے، میں خود وہاں پہ 2-3 دفعہ گیا ہوں، تو پیپلز پارٹی کا بڑا اثر رسوخ ہے، اس لیے بلاول بھٹو زرداری ادھر اس لیے جائیں گے کیونکہ ان کا اثر رسوخ ہے ان کی جماعت کا، تو ان کے کارکنان بلاول کے جانے کی وجہ سے زیادہ تعداد میں آئیں گے، بلاول کا بھی حوصلہ بڑھے گا، پی ڈی ایم کا جلسہ بھی کامیاب ہوگا، یہ تو بات سمجھ میں آ گئی۔ باقی جلسوں میں بلاول کیوں نہیں آ رہے، وہ بڑی انٹرسٹنگ ایک تجزیہ ہے، جس کو تجزیہ آپ کہہ سکتے ہیں، اور آپ شاید ایگری کریں گے میرے تجزیے کے ساتھ، جو مجھے بھی سمجھ میں آیا ہے اور میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ڈسکس کیا ہے، ان کا تجزیہ بھی یہی ہے۔ جس جلسے میں بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز ساتھ میں ہیں، تو بلاول سے کی حیثیت سیکنڈری ہو جاتی ہے، یہ ہم نے نوٹ کیا ہے، اس میں سب لوگ ایگری کریں گے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات میں آپ کو بتاؤں، ایک تو پہلی بڑی ریزن یہ ہے کہ بلاول کے پاس اردو کی ووکیبلری نہیں ہے، اردو کے الفاظ کی کمی ہے، کھوٹ ہے، بلاول کی اردو اتنی اچھی نہیں ہے، وہ گردان نہیں کر سکتے ایک جملے کی، جس طرح مریم نواز کے پاس ہے اردو کی ووکیبلری، اور اردو اچھی جتنی مریم نواز کی ہے بلاول بھٹو زرداری کی نہیں ہے، یہ سب مانیں گے۔ مجھے یاد پڑتا ہے اے پی سی جب ہوئی تھی، یہ جس میں پی ڈی ایم جس میں بنا تھا، تو کسی سینئر لیڈرشپ کو بلاول بھٹو کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جی، کل بھی میں نے آپ کو سمجھایا تھا، اب ظاہر ہے سینئرز کے ساتھ سمجھایا تھا تو نہیں کہا جاتا ہے، سینئر کو کہا جاتا ہے سر میں نے بھی کل بھی میں نے آپ کو یہ ریکویسٹ کی تھی یا درخواست کی تھی، لیکن ان کے پاس الفاظ نہیں ہیں اردو کے، تو وہ ایک تو مار کھا جاتا ہے بلاول بھٹو اس میں، دوسرا اسٹائل میں بھی تو ظاہر ہے، جہاں پہ مریم نواز جس کانفیڈنس، جس انداز میں، جب ووکیبلری ہوگی، الفاظ ہوں گے، تو اس وقت کانفیڈنس اور اسٹائل، انداز وہ بھی چینج ہو جاتا ہے، جب الفاظ نہ ہوں، ووکیبلری نہ ہو، تو پھر وہ کانفیڈنس، وہ انداز بیاں، اور یہ وہ اتنا وہ بندہ اس میں بھی مار کھا جاتا ہے۔ تو بلاول کی بڑی وجہ یہ ہے، پہلی وجہ ہے کہ اردو میں مار کھا جاتا ہے، مریم نواز کے سامنے گردان نہیں کر سکتا، جس طرح مریم نواز کہتی ہے کہ بھائی انہوں نے یہ کیا کام، پھر بھی یہ، کیونکہ بندہ پھر بھی ایماندار ہے، یہ کیا پھر بھی بندہ ایماندار ہے، یہ کیا پھر بھی بندہ ایماندار ہے، بندہ تابع دار ہے، یہ کیا پھر بھی بندہ تابع دار ہے، کیونکہ بندہ تابع دار ہے۔ اب یہ جو گردان ہے، اس میں مریم نواز کی تقریر بڑا خوبصورت ہو جاتی ہے۔ سندھ میں اس لیے بلاول کو شاید کسی نے مشورہ دیا ہو یا بلاول نے خود نوٹ کیا ہو کہ بھیا آپ مریم نواز کے ساتھ جلسے میں نہ جائیں تو بہتر ہے، آپ کی سیکنڈری حیثیت ہو جاتی ہے، آپ اکیلے ہیں تو اکیلے کھیلیں اکیلے میدان میں، پھر تو آپ کے رنگ ہوں گے۔ گڑھی خدا بخش میں بھی ہم نے دیکھا کہ ساری وہاں پہ میں نے پروگرام کیا تھا، میں نے پروگرام میں کہا تھا یہ کہ گڑھی خدا بخش کا میلہ جو ہے وہ مریم نواز نے لوٹ لیا، کیونکہ تقریر مریم نواز کی تھی، جو لگی ہے تقریر وہاں پہ، جو اچھی تقریر تھی، تو وہاں پہ تقریر اسی لیے بھی مریم نواز نے میلہ لوٹنا تھا، کیونکہ مریم نواز نواز شریف کی بیٹی، پنجاب کی بیٹی، وہ ذوالفقار علی بھٹو کی برسی میں اور بے نظیر بھٹو کی برسی میں جائے، پہلی دفعہ وہ بھی سندھیوں کے پاس، اور سندھی ویسے ہی مہمان نواز ہیں، تو یہ ایک اٹریکشن کا ایک ظاہر ہے، ایک نئی تاریخ رقم ہو رہی تھی، تو سندھیوں کے لیے یہ بھی ایک اٹریکشن کا ایک ریزن تھی، ایک نئی چیز تھی، جس کی وجہ سے بھی سارے لوگوں کی نظریں مریم نواز پر لگی ہوئی تھی۔ بلاول کا وہ دور بھی نہیں رہا کہ شروع میں آئے تھے تو سارے لوگوں کی نظریں بلاول پر تھی، تو کہ کیا تقریر، کیا انداز، کیا الفاظ، کیا جملے۔ اب بلاول ہر جگہ پر موجود بھی ہیں، تو وہ جو چارم تھا، وہ میرا خیال ہے اس کی وجہ سے بلاول شاید اب اوائڈ کر رہے ہیں کہ مریم نواز کے ساتھ کم سے کم جلسوں میں شرکت کریں، یہ ایک تجزیہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی اینگل ہے، وہ یہ ہے کہ اب بہاولپور ہے یا مردان ہے، کے پی کے، پنجاب پورا، ملتان، لاہور، اب یہ جو جلسے ہیں اس سائیڈ پہ
آج کل نون لیگ کا دورہ ہے، نون لیگ کا حلقہ انتخاب، یعنی یہ آپ مریم نواز کا حلقہ انتخاب کہہ سکتے ہیں، یہ بلاول بھٹو کا نہیں ہے، بلاول بھٹو کا سندھ میں ہے جس طرح میں نے بتایا، لیکن پہلی مرتبہ مریم گئی تھی، تو مریم کو ایڈوانٹیج یہ جو میں نے بتائے ہیں کہ الفاظ، ووکیبلری اور حلقہ انتخاب، یہ ساری چیزیں جو ہیں، اور نواز شریف کی بیٹی، یہ ساری تمام چیزیں مریم نواز کے کانفیڈنس کو اور بڑھا دیتی ہیں، جس کی وجہ سے بلاول بھٹو زرداری کی تقریریں جو ہیں وہ نہیں مزہ کر رہی ہوتی مریم نواز کے مقابلے میں۔ مریم نواز کی تقاریر حاوی رہتی ہیں، ان کی شخصیت حاوی رہتی ہے، بلاول کی شخصیت جو ہے سیکنڈری حیثیت ہو جاتی ہے۔ اس لیے یا تو بلاول کو کسی نے مشورہ دیا ہے یا بلاول نے خود یہ فیل کیا ہے، تو پی ڈی ایم کے کم جلسوں میں کم جا رہے ہیں۔ تو اب بہرحال مالاکنڈ کے جلسے میں وہ جائیں گے، اور میں نے بھی کوشش کرنی ہے، مجھے بھی دعوت ملی ہے مالاکنڈ جلسے میں جانے کی۔ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ آئے گا مزید وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔